دین کی حقیقت حکم کی اتباع ہے۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ لہٰذا حج اور قربانی جو ان ایام کے بڑے اعمال ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی عمل میں ہے، نہ کسی وقت میں ہے۔ ان چیزوں میں جو فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں کام کرو تو وہ اجر و ثواب کا کام بن جائے گا، اگر ہم اس کام سے روک دیں تو پھر اس میں کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ دیکھیں میدان عرفہ کو لیجئے، 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال میں کتنے دن آتے ہیں وہاں پہ گزارتے ہیں، تو ذرا برابر بھی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ وہی میدان عرفات ہے، وہی جبل رحمت ہے، اسی لیے ہم نے عام دنوں میں وہاں وقوف کرنے کے لیے نہیں کہا۔ جب ہم نے کہا نا 9 ذی الحجہ کو آؤ، تو اب 9 ذی الحجہ کو آنا تو عبادت ہوگی، ہماری طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوگے۔ اصل بات یہ ہے نہ میدان عرفات میں کچھ رکھا ہے اور نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے، نہ اس عمل میں کچھ رکھا ہے، لیکن جب ہم کہہ دیں کہ پھر عمل میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے اور جگہ میں بھی اور وقت میں فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے، اور حج کے لیے جانے والے حضرات ہر نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو، اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب جو اب تک مل رہا تھا اس کو ترک کرو اور اب مینا میں جا کے پڑاؤ ڈالو۔ بہرحال 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک کا وقت مینا میں گزارنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور ذرا یہاں سے دیکھیے کہ اس وقت میں حاجی کا مینا کے اندر کوئی کام ہے؟ کچھ نہیں، نہ اس میں جمرات کی رمی ہے، نہ اس میں وقوف ہے، اور نہ کوئی اور عمل ہے، بس صرف یہ ہے کہ 5 نمازیں وہاں پڑھو اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر جنگل میں نماز پڑھو۔ اس حکم کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا جو ثواب ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہے۔ اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ جنگل میں جا کے نماز پڑھو، تو جنگل میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ مینا میں اس روز کوئی عمل تو کرنا نہیں، چلو مکہ میں رہ کے یہ 5 نمازیں مسجد حرام میں پڑھ لوں، تو اس نماز میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو کجا ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا اور حج کے مناسک میں کمی کر دی۔ بہرحال حج کی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ ان بتوں کو توڑا گیا ہے جو انسان بعض اوقات اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، کسی مقام میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع ہے۔ جب ہم کسی چیز کا حکم دیں تو اس میں برکت اور اجر اور ثواب ہے، جب ہم کہیں یہ کام نہ کرو تو اس وقت نہ کرنے میں اجر اور ثواب ہے۔ حج کی پوری عبادت میں یہی فلسفہ نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک پتھر مینا میں کھڑا ہے اور لاکھوں افراد اس پتھر کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ پوچھے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو یہ تو دیوانگی ہے، ایک پتھر پہ کنکر برسائے جا رہے ہو، اس پتھر نے کیا قصور کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے کہہ دیا نا یہ کام کرو، اس کے بعد اس میں حکمت، مصلحت اور عقلی دلائل تلاش کرنے کا مقام نہیں ہے، بس اب اس میں عمل ہی ہے اور اجر و ثواب ہے، اس دیوانگی میں ہی لطف بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے۔ حج کی عبادت میں قدم قدم پہ یہ سکھایا جا رہا ہے، تم نے اپنی عقل کے سانچے میں جو چیزیں بٹھا رکھی ہیں اور سینے میں جو بت بسا رکھے ہیں ان کو توڑو اور اس بات کا ادراک پیدا کرو جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے۔